اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے سلسلے کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد کی عطا سے سارے معاملات چل رہے ہیں، ان کی نظر عنایت سے، ان کے کرم سے یہ سارے معاملات الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سلسلے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو آج بہت ہی پیارا عمل بتا رہا ہوں۔ آج کل جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ کال پر مجھے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت فی زمانہ جو معاملات چل رہے ہیں کہ نافرمان اولاد کے لیے کوئی عمل اچھا سا بتا دیں جس سے اولاد فرما بردار ہو جائے۔ تو فی زمانہ جو ہے جیسے انڈرائڈ موبائل بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اب وہ بچہ جو ہے نا وہ سارا دن موبائل چلا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ بات نہیں مانتا، بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو یہ انڈرائڈ موبائل نے تو ہمارے معاشرے کا جس طرح کہتے ہیں نا کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تعلیم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اسی طرح گھر کے معاملات ہوتے تھے۔ اب بچے کو پہلے تو یہ ہوتا نا تھا کہ ٹی وی ہوتا تھا، بیٹھا دیکھ رہا ہے یا موبائل اپنا کمپیوٹر چلا رہا ہے، چلو یہ ڈیوائس تھی تو وہ بندہ اس میں یوز کرتا تھا۔ لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ موبائل 24 گھنٹے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے، جب تک جاگ رہا ہے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر والدین بچوں سے اتنے عاجز آئے ہوئے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں پڑھنے کے لیے، اکیڈمی جانے کے لیے بولتے ہیں، اسی طرح اور گھر کے معاملات کے لیے ہیں، باہر کے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے کہتے تو وہ نہ بات نہیں مانتے۔ تو والدین اتنے زیادہ پریشان ہیں۔ ایک تو جو ہے نا سب سے مین وہ ہے تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے کہ جو بندہ موبائل چلاتا ہے نا تو اس کا برین واش ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ پڑھتا تو ہے ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے برین میں سٹور نہیں ہوتا، اس کی میموری اس کو پک نہیں کرتی، کیونکہ وہ چیز جو دیکھ رہا ہے موبائل میں وہ فاسٹ ہے ٹھیک ہے نا۔ تو جو فاسٹ چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ چیز جو اس کے سامنے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے اندر جو کردار ادا کر رہے ہیں، جو ایک فلم چل رہی ہے، ایک ڈرامہ چل رہا ہے، کارٹون چل رہے ہیں یا کوئی گیم چل رہی ہے، تو وہ دیکھنے والے کردار اس کے ذہن میں میموری میں فیڈ ہو جاتے، اور پڑھنے والے وہ اس کے دماغ میں میموری میں فیڈ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ دیکھیں جو ہمیں دیکھنے والے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، جو واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں ہم، وہ الحمدللہ ہمارے یاد رہ جاتے ہیں۔ اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ پڑھا ہوا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ بچے زیادہ تر آج کل اتنے اس میں مگن ہو گئے ہیں، تو اکثر تو مائیں بھی یہ غلط کر رہی ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے جو مقصد ہے کہ 2 سال کا ہے، سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، تو کیا ہے کہ اس کو وہ کارٹون لگا کے دکھا دیتی ہیں، بٹھا دیتی ہیں۔ اب وہ رو رہا ہے، اس کو کارٹون لگا کے بٹھا دیا، اب وہ کارٹون لگا کے وہ دیکھ رہا ہے بس۔ تو جیسے ہی اسے وہ موبائل لیا پھر اس نے وہی رونا شروع کر دیا، تو اس کو واپس دے دیا موبائل۔ دودھ پلا رہے ہیں تو وہ کارٹون دکھا رہے ہیں اس کو، تو بچے کو سلا رہے ہیں تو وہ کارٹون دکھا رہے ہیں اس کو۔ تو دیکھیں ہم اپنی نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ خرابی تو یہیں سے شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر آگے جا کے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر وہی چیز مانگتا ہے جو اس کو شروع سے دی گئی ہے، اور جب وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، تو والدین کو دینی پڑتی ہے، کیونکہ اس کی عادت ہی شروع سے یہ ہو گئی ہے۔ جب اس نے رونا تھا تو فوراً موبائل دے دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ ماں تو اس لیے ہم دیتی ہے موبائل بھی، چلو یہ تھوڑی دیر چپ رہے گا، لیکن اس کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کو عادت پڑ رہی ہے، عادت اس کو ہو رہی ہے، اور وہ عادت والدین کے لیے خطرناک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ اب ان کو کسی بھی معاملے میں کہہ دو تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسکول میں ان کے پہلے سے نمبر کم آ رہے ہیں، رزلٹ بہت کمزور آ رہا ہے، پڑھائی میں بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ تو اب یہ سارے کے سارے مسائل جو ہے نا وہ موبائل کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ کو بہترین عمل بتاؤں گا کہ اس سے جو الحمدللہ نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا ہے۔ لیکن ہمیں موبائل سے بچوں کو دور رکھنا ہے ٹھیک ہے نا۔ موبائل سے دور رکھ لیں یا موبائل کو بچوں سے دور رکھ لیں، دونوں کو دور رکھنا ہے۔
تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو اب ہم تھوڑی سی کام میں مصروف ہیں، تو خاص کر کے مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ کام میں مصروف ہوتی ہیں، بچہ رو رہا تھا اس کو جب سے موبائل پکڑا دیا، موبائل یہ دیکھ لو، تو وہ اس لیے کہ بھئی یہ تھوڑی دیر چپ رہے گا، لیکن اس کے چپ میں جو ہے نا وہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں نافرمان اولاد کیوں ہوتی ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اکثر مجھ سے جو لوگ نافرمان اولاد کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں، کال کرتے ہیں یا واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں، تو میں ان کو ایک ہی وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس میں وظیفہ بتانے میں بہت ساری وجوہات ہیں، اس وجہ سے میں زیادہ تر ایک ہی وظیفہ بتاتا ہوتا ہوں، تو وہ ہے معوذتین کا وظیفہ، کہ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورہ فلق پڑھیں گے، پھر سورہ ناس پڑھیں گے، یہ تینوں کو ملا کے یہ ایک مرتبہ ہوا، اس کو معوذتین بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی، سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، یہ معوذتین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں یہ کیوں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بچہ نافرمانی کرتا ہے تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھا ہوتا ہے، وسوسے خیالات، اور پھر وہ ضد کرتا ہے اور وہ شیطان کے ہتھے چڑھا ہوتا ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو بچے غلط کام کرتے ہیں، بچے بڑے ہیں، 10-12 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اور وہ بات نہیں مانتا، تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو جو ہے نا وہ اپنے کام پہ لگا، وہ بس سارا دن کھیل رہا ہے، الٹے کام کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، باہر کسی کے ساتھ کہیں گھومنے چل گیا، کہیں پارک میں چلے گیا یا کہیں بازار چلے گیا، لیکن اس کو نماز کا بول دو نماز نہیں پڑھے گا، اس کو جو ہے نا وہ گھر کا بولو گھر میں نہیں بیٹھے گا، کیونکہ وہ شیطان کے مکمل ہتھے میں چڑھ چکا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس میں گھر سے نکلوں اور کھیلوں کودوں، بس ٹائم جو ہے نا وہ اسی طرح گزاروں، میں کچھ بھی نہ کروں۔ والدین بول بول کے کہہ کے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ بات ہی نہیں سنتے۔ اسی طرح بچیاں بھی اکثر گھر میں یہی ہوتی ہیں کہ والدین ان کو کہتے ہیں، ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا کام کر لو، تو اچھا جی ابھی کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو ہے وہ برین میں، دماغ میں وسوسے خیالات، اب وہ جو چیز دیکھ رہا ہے اس کو وہی ہونا ہے، اب وہ سارا دن ریل دیکھ رہا ہے یا شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یا پھر وہ یوٹیوب پر مختلف ویڈیو دیکھتا ہے جس میں فلمیں ہو گئے، ڈرامے ہو گئے، کارٹون ہو گئے، پھر اور کوئی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ اس کی طرف وہ زیادہ بھاگتا ہے۔ اگر اس کو بول دو گھر کے کام یا اس کو نماز ذکر و اذکار کا بول دو، کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پورا کا پورا غلبہ اس کے اوپر شیطان کا ہے۔ تو شیطان اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا اس نے، تو جیسے وہ اس کو کہتا ہے وہ اسی طرح وہ سارا دن الٹے کام۔ پھر یہ بچے بڑے ہو کے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ان کا جو دماغ ہے، اس کا ذہن ہے، وہ جس طرح تربیت پاتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو دیکھیں یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں، ہمارے لیے بھی خطرناک ہیں، ہمارے بچوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ مکمل طور پر نافرمان ہو جاتا ہے، بات بھی نہیں مانتا، اور کوئی کام کہہ دو وہ نہیں کرتا، پھر اس نے فضول خرچی بہت کرنی ہوتی ہے، جو بھی غلط کام ہے، جس طرح بھی غلط کام ہے وہ کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ مل کے غلط کر رہا ہے، اور جتنے ہمسائے ہیں، دوست ہیں، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس زیادہ لوگوں کی غلط صحبت ہوتی ہے، تو بچے کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لڑکے جو ہے وہ بہت کم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت کم پڑھ رہے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں سے بنسبت زیادہ ہے۔ تو کیا ہے کہ ان کے پاس یہ سارے معاملات ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آسانی عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں معوذتین کا اسی لیے یہ عمل سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے تو اس میں ٹوٹلی شیطان کا ذکر ہے، خناس کا ذکر ہے، خناس کو دفع کیا گیا، خناس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اب بچہ جب شیطان کے ہتھے چڑھا ہوتا ہے، وہ شیطانیاں کر رہا ہوتا ہے اور مختلف اس طرح کے کام کر رہا ہے، تو آپ معوذتین پڑھیں گے تو 100% کام کرے گا اور جلدی کام کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو شیطان سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ جب آپ معوذتین اس کے لیے پڑھیں گے تو شیطان اس سے دور ہوگا، تو وہ پھر کیا ہوگا کہ والدین کی فرما بردار ہوگا، والدین کی بات مانے گا، والدین جس طرح اس کو بولیں گے اسی طرح کرے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ کہنا بھی مانے گا، گھر کے کام، گھر کے معاملات، اسی طرح باہر کے معاملات کو بھی دیکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ مین چیز تو جو ہے نا اس کو شیطان سے پیچھا چھڑوانا ہے
تو بچے کی شیطان سے جان چھڑوائیں گے تو وہ ہماری بات مانے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسی صورت میں ہمارے جو ہے نا وہ کہنے میں آئے گا جب وہ شیطان سے بچے گا۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے کہ آپ نے موعظتین بچے کے لیے پڑھنا ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ ایک ½ لیٹر بوتل رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آب زمزم مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ایسے ½ لیٹر بوتل رکھیں، اس پہ موعظتین یعنی کہ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں کو ملا کے اس کو موعظتین کہتے ہیں، جو ایک تعداد ہو گئی ہے۔ بسم اللہ شریف، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ایک ہو گیا۔ اب اس کو ہم نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے یا 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو 111 مرتبہ پڑھیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر اتنی تعداد نہیں پڑھ سکتے تو 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو پانی پہ دم کر لیں، اسی طرح تیل پہ دم کر لیں۔ اگر تیل بچے کے جو لگاتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ سرسوں کا تیل ہی جو بچے کے تیل لگاتے ہیں وہی اس پہ پڑھ کے دم کر لیں، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزوں پہ دم کرتے رہیں، روزانہ ہی اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ پانی 2-3 مرتبہ استعمال کر لیا جائے، بچے پہ پڑھ کے دم بھی کر لیں۔ اگر بچہ گھر پہ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے تصور کر کے اس پہ دم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں اس کا رزلٹ بہترین آئے گا اور آپ کی سوچ کے مطابق آئے گا کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ موبائل کو استعمال کرے گا لیکن بہت کم کرے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی بات مانے گا، آپ کا کہنا مانے گا، والدین کا کہنا مانے گا، والدین کا فرما بردار ہوگا، اس کو کام بولیں گے تو وہ کرے گا۔ تو اگر بچہ جو سمجھدار ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے بیٹا تو آپ خود پڑھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر وہ خود پڑھے گا تو جتنا پڑھ سکتا ہے 11 مرتبہ پڑھ لے، 21 مرتبہ پڑھے ضرور، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر کسی کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، گھر میں ہماری بہن بیٹیاں ہیں، ہماری بزرگ مائیں ہیں، تو ان کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، بس وہ دماغ چل رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی گھر کے معاملات، کبھی باہر کے، کبھی بچوں کے، کبھی بیٹیوں کے، کبھی بیٹوں کے، کبھی کچھ دماغ کا جو میٹر ہے نا وہ اس طرح گھوم رہا ہے، تیزی سے گھوم رہا ہے، تو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اور اسی طرح خیالات آتے ہیں، ہماری بہن بیٹی ہے، کسی کو بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہترین وظیفہ ہے۔ میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، تو وہ روزانہ اس کو اتنی تعداد میں 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، 111 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ اسکول کالج میں پڑھتی ہیں، تو اب بہن بیٹیاں جو اسکول کالج میں پڑھتی ہیں، کیونکہ وہ سارا دن پڑھتی رہتی ہیں، تو پھر اس میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں۔ تو خاص کر کے یہ موبائل سے تو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو یہ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس وظیفے کو اپنے معمول میں رکھنا ہے، تو اب پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں یا ایسے ہی اپنے پہ دم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وسوسے بالکل ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، بالکل ختم ہو جائیں گے۔ کئی لوگوں کا جو دماغ بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وہ بالکل تھم جائیں گے، رک جائیں گے، تو بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ تو دیکھیں یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کو سنبھالنا ہے، ان کی پرورش اس طرح کرنی ہے کہ تو ان کے لیے مشکل نہ ہو، یہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ وسوسے، خیالات اور اس طرح کے گندے گندے لوگوں کو خیالات آتے ہیں، تو ہمیں جب آ کے بتاتے ہیں تو میں خود جو ہے نا وہ حیران رہ جاتا ہوں کہ اب بندے کا کیا کریں۔ اس کا تو یہی ہے کہ فوراً سے اس کا برین نکالو اور ڈھال دو۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دکان ہے، گھر ہے اور سفر میں ہے، جب بھی بندہ فری بیٹھا ہوا ہے تو اس نے جلدی جلدی موبائل نکالنا ہے اور وہ شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ریل دیکھ رہا ہے، شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے، بس یہی کام ہے۔ اب دیکھیں نا اس میں اوریانی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، اور یہ چیزیں ساری دیکھ کے پھر قلب سکون کہاں سے ہوگا، برین کو سکون کہاں سے ہوگا، دماغ کو سکون کہاں سے ہوگا؟ جب ہم اوریانی دیکھ رہے ہیں، فحاشی دیکھ رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، تو پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون تو صرف اور صرف وحدہ لا شریک کے نام میں ہے، ان کے ذکر میں ہے۔ تو اس اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ باقی یہ چیزیں سکون یہاں دیکھیں، لوگ جو دیکھتے ہیں اتنا کہ دیکھ لیں جتنا کہ بندہ اس کو برداشت کر لے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ بس سارا دن یہی دیکھی جاؤ، اچھی چیزیں دیکھیں، خانہ کعبہ کی، مدینہ شریف کی تو لگا لیں مووی، وہ دیکھ لیں، جو یعنی کہ اس کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں، تو اس سے قلبی سکون بھی ہوگا۔ اور اسی طرح بزرگوں کے ویڈیو ہیں وہ دیکھ لیں، بیانات دیکھ لیں، تو
اب فحاشی اور یعنی دیکھ کے تو اس بندے کو سکون نہیں ہوگا، یہ تو پکی بات ہے، اور دیکھنی بھی نہیں چاہیے، گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جب ہم سارا دن دیکھ رہے ہیں گناہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور شام کو ہم نے پتہ نہیں کتنے ہزار گناہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہم نے وہ باندھ لیے ہیں، تو دوسرے دن پھر وہی کام، تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو بہترین وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ ہے، کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام آپ کو برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔